قصہ نور الدین اور شمس الدین کا۔ پچھلے زمانے میں مصر میں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے وزیر کے 2 لڑکے تھے، نور الدین اور شمس الدین۔ ایک روز شام کو دونوں بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نور الدین نے کہا کہ اچھا ہو جو ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے اور ایک ہی روز ہم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ نور الدین نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تم اپنے لڑکے کے لیے میری لڑکی کو حق مہر کیا دو گے؟ بڑا بھائی شمس الدین کہنے لگا کہ 3000 دینار سرخ اور 3 باغ۔ نور الدین نے کہا کہ مجھے اتنا تھوڑا حق مہر منظور نہیں، میری اور تمہاری حیثیت برابر ہے۔ شمس الدین کو اس بات پر غصہ آ گیا، تم میری توہین کر رہے ہو، صبح ہونے دو، میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ پھر غصے میں دانت پیستا ہوا نکل گیا، اور نور الدین کو بھی اپنے بھائی کے سخت الفاظ کا ملال تھا۔ رات بھر دونوں اسی فکر میں غلطاں اور پریشان رہے۔ شمس الدین صبح کو اپنے باپ کے ساتھ شکار کھیلنے چلا گیا، لیکن چھوٹا نور الدین مناسب زاد راہ لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی روز کی تھکا دینے والے سفر کے بعد بصرہ پہنچا اور ایک مکان کا انتظام کر کے تلاش روزگار میں پھرنے لگا۔ اتفاقاً وزیر کی نظر نور الدین پر پڑی۔ اس نے اپنے تجربہ اور قیافت سے اندازہ لگا لیا کہ کسی اونچے گھرانے کا لڑکا ہے۔ اس نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ نور الدین کو اپنے ساتھ لا کر میرے سامنے پیش کرے۔ چنانچہ وہ شخص نور الدین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو وزیر اعظم بلاتے ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ نور الدین اس کے ساتھ ہو لیا اور وزیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت ادب سے سلام کیا۔ وزیر نے بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور دریافت کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو اور کس طرح یہاں آئے ہو۔ نور الدین نے اپنے حالات بیان کیے اور بتایا کہ میں وزیر اعظم مصر کا لڑکا ہوں، بعض معاملات ناگوار پیش آئے تو گھر سے چلا آیا، اور میں نہیں چاہتا کہ اب اہل خاندان کو اطلاع دوں۔ اگر خدا نے فضل کیا اور میں اپنی قوت بازو سے کسی قابل ہو گیا تو دیکھا جائے گا۔ وزیر نے جوہر قابل کو پرکھ لیا، چنانچہ نور الدین کو اپنے پاس رکھ لیا اور ہر روز اس کی قابلیت اور ذہانت کا معترف ہوتا رہا۔ اس عرصے میں خفیہ ذرائع سے نور الدین کے بیان کی تصدیق بھی کر چکا تھا۔ ایک روز اس نے نور الدین سے کہا، میری کوئی نرینہ اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں اور بطور فرزند داماد وارث بنا لوں۔ نور الدین نے منظور کر لیا، چنانچہ وزیر نے بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی اور اپنی جائیداد کا وارث کر دیا۔ اسی اثنا میں نور الدین نے اپنی ذاتی استطاعت سے شہر میں رسوخ پیدا کر لیا تھا اور تمام امراء دربار اسے پسند کرنے لگے تھے۔ وزیر نے ایک دن اس کو بادشاہ کے سامنے اپنے بھتیجے اور داماد کی حیثیت سے پیش کیا۔ بادشاہ نے دربار کی حاضری کی اجازت دے دی اور امراء دربار میں شامل کر لیا۔ قضاء و قدر سے جس دن نور الدین کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اسی روز شمس الدین کے گھر لڑکی پیدا ہوئی، اور اسی طرح جو وہ خواب دونوں بھائیوں نے تصور میں دیکھا تھا، اصل حقیقت بن گیا۔ نور الدین نے اپنے لڑکے کا نام بدر الدین حسن رکھا۔ باپ اور نانا نے بچے کے مستقبل کا شروع ہی میں فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اس کی تربیت کا بہترین انتظام کر دیا گیا تھا، اور یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ نور الدین شاہی دربار میں جاتا رہتا تھا اور اپنی قابلیت اور قوت کارکردگی سے بادشاہ کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جب وزیر اعظم بصرہ یعنی نور الدین کے خسر کا قضائے الہی سے انتقال ہوا
تو بادشاہ نے نور الدین کو اپنا وزیر بنا لیا۔ شمس الدین تو اس وقت بھائی سے لڑ کر باپ کے ساتھ شکار کو چلا گیا تھا، لیکن واپسی پر اس کو ندامت ہوئی کہ ہم خواہ مخواہ آپس میں لڑے اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ملامت کی جو مناسب نہ تھی۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ نور الدین کسی طرف خاموشی سے نکل گیا ہے۔ شمس الدین کو بڑا صدمہ ہوا اور باپ کو اس کے چلے جانے کی اطلاع دی، لیکن وہ واقعہ ظاہر نہ کیا جو جھگڑے کی بنا تھی۔ باپ نے ہر چند نور الدین کو تلاش کیا لیکن کامیابی نہ ہوئی، مجبوراً صبر کر کے خاموش ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد شمس الدین کی شادی ہو گئی اور اسی دوران باپ کا انتقال ہو گیا، اور شاہ مصر نے شمس الدین کو اپنا وزیر مقرر کر لیا، لیکن شمس الدین کے دل سے پشیمانی کا وہ احساس نہ گیا کہ صرف میری وجہ سے چھوٹا بھائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا، اور اب خدا جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ نور الدین نے اپنے زمانے وزارت میں رعایا کے راحت و آرام کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیے، اور لوگ اس سے محبت کرنے لگے کہ شاید ہی کسی وزیر کو اتنی ہر دل عزیزی حاصل ہوئی ہو۔ اور اس دوران میں اس کا لڑکا بدر الدین حسن کبھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے جوانی کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ نور الدین اس کو اپنے ساتھ دربار میں لے جاتا اور ذمہ دار کاموں کی عملی تعلیم دیتا۔ بادشاہ بھی اس سے خوش تھا۔ رعایا کے مفاد کے کاموں کی نگرانی بدر الدین حسن کے سپرد تھی، اور وہ عوام میں مقبول ہو گیا کہ لوگ اس پر پروانہ وار نثار ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں نور الدین بیمار پڑ گیا اور بادشاہ نے وزارت عظمیٰ کا کام بھی بدر الدین کے سپرد کر دیا۔ دربار میں اکثر کچھ حاسد بھی تھے جو ان باپ بیٹوں کا اقتدار دیکھ کر جلتے تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ بدر الدین حسن اور نور الدین رعایا میں بہت مقبول ہیں اور ان کا اتنا اثر قائم ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آپ کو یا آپ کے شہزادے کو سلطنت سنبھالنی مشکل ہو جائے گی، اور تعجب ہے کہ یہ حکومت پر قبضہ کرنے کی نیت ہی سے آج تک ایسی کوشش کرتے رہے ہوں۔ عوام اور خاص سے اچھا برتاؤ کر کے اپنا شریک کر لیں۔ بات ایسی موقع کی تھی کہ بادشاہ کے دل میں شک بیٹھ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی الزام لگا کر ان کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ اتفاقاً نور الدین کی علالت زیادہ بڑھ گئی اور چند ہی روز میں انتقال ہو گیا۔ بدر الدین حسن اپنے باپ کے غم میں دیوانہ ہو گیا اور ہر وقت اس کو یاد کرتا اور روتا۔ اسی عرصے میں بادشاہ نے ایک دوسرا شخص وزیر اعظم مقرر کر دیا اور ایام ماتم پورے ہونے سے بیشتر ہی حکم دیا کہ بدر الدین حسن کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کا مال و املاک ضبط کر لیا جائے۔ اس کے باپ کے نمک خواروں میں سے ایک وفادار شخص خاموشی سے آیا اور بدر الدین سے کہنے لگا کہ اسی وقت کسی طرف نکل جاؤ ورنہ ممکن ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ چنانچہ جس حال میں اس وقت تھا اسی طرح گھر سے نکل بھاگا اور شہر سے باہر جا کر ایک قبرستان میں پناہ لی۔ نور الدین نے مرنے سے پہلے اپنا کل حال بیٹے کو سنا دیا تھا اور ایک خط بھی شمس الدین کے نام لکھ دیا تھا جس میں کچھ ایسے اشارے تھے کہ جن کو صرف وہی پہچان سکتا تھا، اور وہ بطور تعویذ اس کے گلے میں پڑا تھا، اور بدن پر پرانے کپڑے تھے۔ اس کے سوا کوئی چیز بدر الدین کے پاس نہ تھی۔ اتفاقاً ایک یہودی کہیں سے آ گیا اور بدر الدین کو اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگا، آپ یہاں اس حالت میں کیوں پڑے ہیں؟ بدر الدین سمجھ گیا کہ اس کو کچھ معلوم نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے والد کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میرے پاس نہیں آیا۔ مجھے اتنی پریشانی ہوئی، اسی وقت گھر سے نکلا
اور یہاں چلا آیا۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ آپ کے آدمی جو مال لیے آ رہے ہیں ان میں سے فلاں مال میں خریدتا ہوں، اگر آپ تیار ہوں تو 10,000 دینار منافع اور 1,00,000 اصل قیمت بھی دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے تحریر لکھ دیں۔ بدرالدین کو غنیمت معلوم ہوا، چنانچہ اس نے منظور کر لیا اور تحریر لکھ دی۔ یہودی نے نفع کی رقم تو اسی وقت ادا کر دی اور 1,00,000 روپے کی ہنڈی مصر میں اپنے آڑھتی کے ہاتھ دے دی۔ اس کے بعد یہودی چلا گیا اور بدرالدین وہیں ایک سمت لیٹ کر سو گیا۔ اتفاقاً ادھر سے ایک جن کا گزر ہوا اور بدرالدین کا حسن دیکھ کر ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک پری آئی اور جن سے کہنے لگی کہ مصر کے وزیر کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور بادشاہ نے ناراض ہو کر اس کی شادی ایک کبڑے سائیں سے کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ آج ہی رات کو وہ شادی ہونے والی ہے۔ میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ اس نوجوان کو وہاں لے چلو اور کبڑے سائیں کی بجائے نوجوان سے شادی کرا دو۔ جن نے منظور کر لیا اور بدرالدین کو لے کر مصر گیا۔ اسی وقت کبڑا سائیں دلہا بنایا جا رہا تھا۔ شادی کے ہنگامے کا شور سن کر بدرالدین جاگا اور حیران رہ گیا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ قریب تھا کہ شور مچا دے، لیکن جن نے اصل واقعہ بتا کر اسے حکم دیا کہ ہم جو کچھ کہیں گے وہ کرتے رہو۔ جب بارات چلی تو جن نے بدرالدین کو کبڑے کے دائیں طرف چلنے کو کہا اور ایک تھیلی اشرفیوں کی دے دی کہ خوب لٹاتے چلو، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ بارات وزیر کے مکان پر پہنچی اور مراسم نکاح کی ادائیگی کا وقت آیا۔ اسی وقت جن نے قاضی صاحب کو الگ لا کر اپنی صورت دکھائی۔ خوف کے مارے قاضی صاحب بے ہوش ہو جائیں، لیکن جن نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اس مردود کبڑے کے بجائے تم خاموشی سے وزیر کی لڑکی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھا دو۔ قاضی صاحب کانپتے ہوئے آ کر بیٹھے اور نکاح خوانی کے وقت آہستہ سے بدرالدین کی طرف متوجہ ہو کر نکاح پڑھا دیا اور کبڑا دلہا یوں ہی بیٹھا رہا۔ اتنے میں جن نے دوسری طرف لوگوں کو ایسا ڈرایا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ کبڑے کے بجائے نکاح بدرالدین سے ہو گیا ہے۔ جب قدرے سکون ہوا اور لوگ رخصت ہو گئے تو دلہا کو اجلے عروسی میں طلب کیا گیا۔ کبڑے نے بدرالدین کی طرف دیکھ کر کہا، تم باہر کیوں نہیں جاتے؟ پری نے بدرالدین کو سکھا دیا تھا کہ تم کبڑے کی کسی بات کا جواب نہ دینا اور خود اجلے عروسی میں چلے جانا، کبڑے کا ہم بندوبست کر دیں گے۔ چنانچہ بدرالدین اندر چلا گیا اور جن ایک بلی کی شکل بن کر کبڑے کے سامنے غرایا، پھر گدھے کی شکل بن گیا جسے دیکھ کر کبڑے میاں ڈر گئے، پھر ایک گرانڈیل بھینسا بن کر کبڑے کی طرف چلا اور کہنے لگا کہ خبردار جو یہاں سے حرکت کی یا کسی سے تم نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کبڑے کو الٹا کر کے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا اور آپ غائب ہو گیا۔ کبڑے میاں تو خوف کی وجہ سے بددستور دیوار کے سہارے الٹے کھڑے ہیں، لیکن بدرالدین اندر پہنچا، کنیزیں دلہن تک بدرالدین کو لائیں اور پھر وزیر زادی کو مبارکباد دے کر رخصت ہو گئیں۔ دلہن کبڑے کی بجائے ایک بے حد حسین نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بدرالدین جو جن اور پری سے قصہ سن چکا تھا، بے تکلف دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ دلہن نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو سنا تھا کہ میری شادی ایک کبڑے سائیں سے کی جا رہی ہے۔ بدرالدین نے اس کو آغوش محبت میں لے کر کہا کہ تمہارا کبڑا سائیں میں ہی ہوں۔ پھر دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور بدرالدین نے دلہن کو جن اور پری کا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد دونوں نے پہلو بہ پہلو لیٹ کر آرام کیا۔ کبڑے کو جن نے ڈرایا۔ سونے سے قبل بدرالدین نے اپنا لباس اتار کر قریب کی کرسی پر رکھ دیا تھا
اور اس کے پاس اشرفیوں کی وہ تھیلی بھی تھی جو اس یہودی سے لی تھی۔ صبح کے وقت جن اور پری نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر صبح بادشاہ نے حال معلوم کر کے اس غریب کو ہلاک کرا دیا تو بہت بری بات ہوگی، اس لیے اس نوجوان کو کسی دوسری جگہ پہنچا دینا چاہیے اور کبڑے کو تاکید کر دینی چاہیے کہ وہ کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کرے اور فوراً اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ چنانچہ پہلے تو کبڑے کے پاس گئے جو بدستور الٹا کھڑا تھا، اس کو خوب ڈرا دھمکا کر کہہ دیا کہ اگر کل شام تک تم اس ملک میں نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بدر الدین کو اٹھایا اور دمشق کی جانب مسجد کی سیڑھیوں میں لٹا دیا۔ صبح کو جب بدر الدین کی آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو اس حال میں پایا تو بہت حیران ہوا۔ نمازی اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور حال دریافت کرنے لگے، تم کون ہو اور یہاں کیوں پڑے ہو؟ بدر الدین نے تمام واقعہ سنایا تو لوگوں نے سمجھا کہ غریب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے، ہر سو بصرے میں تھا، کل مصر میں شادی ہوئی اور وزیر زادی کے ساتھ اور صبح دمشق کی جامع مسجد میں آ گیا ہے۔ خود بدر الدین بھی سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ عالم بیداری تھا یا خواب۔ جب لوگوں نے زیادہ ہی پریشان کیا تو بدر الدین اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ راستے میں ایک حلوائی کی دکان تھی، اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ حلوائی کسی زمانے میں جادوگر رہ چکا تھا، اب مدت سے توبہ کر لی تھی اور دکانداری کر کے اپنی گزر اوقات کرتا تھا۔ اس نے بھی حال دریافت کیا۔ بدر الدین نے ڈرتے ڈرتے اپنا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ اس سے بیشتر آپ بھی مجھے دیوانہ قرار دیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو میں کچھ کہہ رہا ہوں اس سے بصرے اور مصر سے تحقیق کرائیں اور اس عرصے پر میں آپ کی دکان پر کام کرتا رہوں گا، تب آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں اصلیت ہے یا نہیں۔ حلوائی بہت دانا تھا، اس نے اتنی ہی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ بولا کہ جو کچھ باتیں تم نے کی ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، کیونکہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور تم خوشی سے میرے پاس رہو، اولاد کی طرح، میرا کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے۔ بدر الدین نے اس کو غنیمت سمجھا اور وہ حلوائی کے یہاں رہنے لگا۔ ادھر مصر میں جب وزیر زادی بیدار ہوئی اور بدر الدین کو نہ پایا تو بہت حیران ہوئی، لیکن یہ خیال کر کے خاموش ہو گئی کہ شاید کہیں گئے ہوں گے، کیونکہ بدر الدین کا مکمل لباس کرسی پر بدستور رکھا تھا۔ اتنے میں ایک کنیز حاضر ہوئی، عرض کیا کہ آپ کے والد تشریف لائے ہیں۔ وزیر زادی نے لباس درست کیا اور آداب سے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔